جی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی ہم شروعات کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ شروع کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہو چکا ہے، ہم پڑھے تھے، ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے، پہلا ویڈیو۔ تو آپ چلتے ہیں آگے، اس کو سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم سورہ فاتحہ میں ہم پڑھے، قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ یعنی کھولنے والی صورت یہ ہم پڑھے تھے، اور مکی صورت تھی۔ اس میں 7 آیتیں ایسی ہے، اور یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو جبھی بھی ہم قرآن پڑھے تو یہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِينُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو خاموش رہنا ہے۔ یہی شروعات میں اللہ کی تعریف تھی، اور دونوں الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا وہ مالک ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اور پھر بندہ اپنے رب کو پکارا ہے کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے بندہ یہ مانگا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ پھر وہ مانگ رہا ہے کہ ایسی راہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، اور ایسے راستے سے بچا جس پر غضب ہوا ہے۔ جی اب یہ ہم پڑھ لیے ہیں۔ آخری میں آمین بولنا ہے، چاہے زور سے بولو چاہے دل میں بولو، تو اس کا بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ ہو گیا سبق۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر سب جانتے ہوئے چلتے ہیں۔ جی یہ سورہ بقرہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور بقرہ یعنی گائے۔ اب آگے چل کے اس میں گائے کا ذکر آئے گا، تو یہی گائے کا ذکر آئے گا، ہم جاننے والے ہیں۔ تو اسی لیے سورۃ البقرہ اس کا نام ہی پڑ گیا، گائے کا ذکر اس میں انشاءاللہ آئے گا، جو ہم معلوم کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی بہنیں آ رہے ہیں تو اس کو انٹر لے لیں گے، کلاس میں کر لیں گے، انٹر کر لیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ اور یہ 2.5 پارہ ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ جی سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 286 آیت ہے اور 40 رکوع ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوگا، اسی لیے اسے بقرہ گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی۔ تو شیطان بھاگ جانا، تو گھر میں شیطان اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، یہاں سے گھر میں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے، تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ 2.5 پارہ ہے نا، تو دو پیپر کر کے اس کو پڑھ لے، اور پڑھتے ہی رکھے، خطہ بنائے، اور قرآن میں اس کو پڑھتے رہے۔ تو ہم کو یہ عادت بنا لینا ہے کہ سورہ بقرہ ضرور پڑھنا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی اس کی فضیلت ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے۔ جی اور جو میسج وہاں پر ہوتا ہے نا، وہاں پر گروپ کا لنک ہے، اگر کسی کو اس میں انٹر ہونا ہے تو ضرور انٹر کیجئے گروپ میں۔ اور ایک گروپ میں مکمل قرآن ہوگی، اور دوسرے گروپ میں 30واں پارہ بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے،
اور یہی آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ اور روز کلاس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر جڑے اور آپ بھی جڑے رہے اور لوگوں کو بھی یہاں پر جڑائے۔ تو اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روز 7 بجے اسٹارٹ کر دیں کلاس، اور اس طریقے سے آپ کی اور ہماری دوستی ہو جائے گی اور دین کا کام بہت چلے گا۔ تو اسی لیے ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اور یہی گروپ میں جہاں پر میسیج ہوتا ہے نا، تو وہاں پر لنک ہے، دیکھیے گروپ میں، تو اس کو انٹر کر کے وہ گروپ میں چلے جائیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اوروں کو بھی جوڑیے تاکہ آپ لوگوں کو بہت بہت ثواب ملے۔ تو یہی بولنا ہے۔ تو سورہ بقرہ ہم تو گھر میں دیکھیے قرآن ہے، تفسیر کے بک ہے، اور معروف قرآن ہے، ابن کثیر ہے، بہت کچھ ہمارے پاس ذخیرہ پڑا ہوا ہے گھر میں، مگر اس کو کھولتے نہیں اور پڑھتے نہیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم جڑتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری تفسیر بھی ہو جائے گی اور معلومات بھی ہو جائیں گے، اور پھر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ یہی مقصد ہے کہ آپ اور میں علم حاصل کریں۔ اللہ سے گزارش ہے کہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں مدنی صورت ہے۔ اور دیکھیے اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین۔ یہ حرف مقطعات ہے، دیکھیے کٹے کٹے ورڈ ہے، ایسے بہت، یاسین ہے اور الف لام میم ہے، قاف ہے، ایسے کٹے کٹے، یعنی حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ حروف مقطعات۔ یہاں پر لکھتی ہوں، دیکھیے حروف مقطعات کہا جاتا ہے اس کو، یہ جو کٹے کٹے لفظ ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو توغرا بنا کے لگا لیتے ہیں۔ اب اللہ ایسا توغرا ایسا بناتے ہیں نا، بنا کے اس میں پورے ایسا الف لام میم قاف ایسا سب لکھا ہوا رہتا، اور اس کو لگا لیتے اچھے سے، دکان میں لگا لیتے۔ کیا ہے تو یہ برکت کی چیز ہے بول کے لگاتے۔ اب اس میں برکت ہے، اب قرآن ساری برکت ہے، تو اب اس میں برکت ہے کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے اس کے میں معنی ضرور آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو اللہ یہ برکت ہے کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، پوری قرآن کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک کرشمہ ہے اور برکت ہے ساری قرآن۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز میں برکت ہے، کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معنی ہم کو ضرور بتائیں گے جنت میں جانے سے پہلے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ اب یہ دیکھیے الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب، یہ حرف مقطعات دے کر، اس میں یہ دے کر، اب دیکھیے یہاں پر الف لام میم ایسا کہہ کے سب کو جمع کر رہے ہیں، یعنی ایک اعلان، اعلان اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ سب جمع ہو جاؤ، یہ حرف مقطعات دے کے، ٹھیک ہے؟ تو اب جمع ہو گئے ہم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں نا۔ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ایسی محفلوں میں ہم جڑتے ہیں، ایسی کلاسوں میں جڑتے ہیں تو سارے فرشتے گھیر لیتے ہیں پروں سے ہم گھر گئے ہیں فرشتوں کے پروں سے۔ اب یہ سپوز یہ پر ہے، فرشتوں کے پر ہے، تو اب جب ایسی محفل میں ہم جڑتے ہیں تو یہ پروں سے ہم کو گھیر لیتے ہیں۔ اب ایسے ہی اوپر، ایسے ہی پر دوسرا فرشتہ، ایسے ہی اوپر دوسرا فرشتہ، ایسے ہی آسمان تک ہم کو گھیرے رکھتے ہیں، اور اوپر سے اللہ کی رحمت اترتے رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو
اسی لیے ہم کو جڑنا ہے، ہم کو زیادہ سے زیادہ معلومات کرانا ہے۔ معلومات تو ہے مگر عمل کس میں بھی نہیں ہے، تو ایسے محفلوں میں جڑ کے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے اور بہت سارا کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ اور ایسے محفلوں سے جڑ کے کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے ایسی محفل سے، ایسی زوم کی کلاس سے، جہاں یہی نہیں بلکہ جہاں چاہے آپ گروپ میں جا سکتے ہیں، جہاں چاہے دین کا درس ہوتا ہے ضرور اس میں شامل ہوئے اور ایسے معلومات حاصل کیجئے۔ تو اب یہی ہے ذالکل، یہ دے کر اب یہاں پر پڑھیں گے ہم، یہ حرف مقطعات ہے یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہے یہ، یعنی اب دیکھیے ان کے معنی کے بارے میں کوئی مسند روایت نہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، نیکیاں بہت کما رہے ہیں، تو ہم کتنے آیتیں پڑھتے ہیں، ایک ایک صفحہ پڑھ لیتے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، گروپ میں بھی چلتے رہتا ہے صبح سے لے کے شام تک 10 بجے تک، تو کتنے حرف کتنے پیجز ہم پڑھ رہے ہیں اتنا ثواب۔ اب دیکھیے ایک ایک حرف الف اور یہ الف لام میم، یہ سب پر 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں، تو ہم زیادہ پڑھے تو کتنے سووں کے ہزاروں کے نیکیاں مل رہیں۔ تو یہی ہم کو لوٹنا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ کی خوب عبادت کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت نہیں کر کے دنیا کی لذت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ تو یہی ہے، اور اس میں یہ بتا کے کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ ایسی کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے شک اس میں، ذرے بھی شک نہیں ہے اس میں، اس میں ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ایسی کتاب ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے اس میں راہ دکھانے والی چیز ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، آسمان سے آئی ہے یہ کتاب، تو اسی لیے اس کو سینے سے لگانا ہے اور اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، تجویز سے پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم بولے تھے کہ تجوید کا نمبر آتا ہے، سب سے پہلے ہماری تجوید سدھارنا ہے، پھر اس کے بعد لفظی معنی ہم کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد گرامر تفسیر پر جانا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ شوق دلائے، ایسے روز کلاس ہم لیں گے تو آپ لوگوں کو انٹرسٹ آئے گا اور ایسا معلوم ہوگا کہ مغرب کے بعد یہ ہماری کلاس ہوتی ہے تو اسی لیے روز لینے کا یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہاں جبھی بھی ہم گھر میں نہیں رہیں گے تو ہم لنک نہیں ڈالیں گے، تو آپ سمجھ جانا کہ آج کلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب یہی ہے بات جی۔ یہ ہو گیا ہے ہمارا، اچھے سے ہم پڑھ لیے ہیں، اب آگے چلتے ہیں، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم اللہ کو نہیں دیکھے، غیب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کو کبھی نہیں دیکھے، ہاں دیکھیں گے کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، آخرت کے دن دیدار کرائیں گے۔ ہمارا ایمان غیب پر ہے، اللہ پر ہے، اور سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے ہم، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر آتا ہے نماز کو قائم رکھے، یعنی سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پھر اللہ پر ایمان لا لیے اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم رکھے۔ کل ہم پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے کہ ہم کو 50 نمازیں ملی تھی ہم کو،
ٹھیک ہے، 50 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت اوپر گئے اور 50 نمازیں لائے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کیا کیے تھے؟ کیا یہ قوم والے نہیں پڑھیں گے، اتنی عبادت ان سے نہیں ہوئے گی، تو آپ کیا کیجئے، کم کرائیے۔ تو ایسے 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور فرمائیں کہ آپ یہ 50 نمازیں جو ہے اس کو کم کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کم کرے اس میں کرتے 4 مرتبہ بھی گئے، اور 5ویں مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اور کم کرا کے آئیے، 4 مرتبہ بھی جا کے کم کرائے اور کرا کے آئیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، اب میرے سے نہیں جایا جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اب ہوتے ہوتے ہماری 50 جا کے کیا ہو گئی ہے، نماز 5 ہو گئی ہے، مگر ہم کو 50 نمازیں اتنا ثواب ہم کو ملے گا۔ پہلے سب سے پہلے یہی نماز تھی نا، 50 رکعتیں، اتنی تھی نماز، 50 تھی، مگر 5 ہو گئی ہے، تو مگر ثواب ہم کو 50 اتنا ملے گا۔ تو یہی ہے اس کی فضیلت۔ تو ہم مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہے نماز کا، ہم سے سوال ہوگا، مرتے ہی پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کی میری نماز کیسی ہے۔ ہاں الحمدللہ 100% ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر کیا ہماری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا کہ ہاں باجی 100% ہماری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ تھی، نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے ہی ہم اللہ اکبر بولتے ہیں نا، اللہ اکبر بولتے ہیں، تو کیا کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا، اور جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں، آگے آگے پڑھتے ہیں، وہ آ جا کے ہمارے دل میں کیا کرتا، وسوسے ڈالتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل میں کیا کرتا، وہ وسوسے ڈالتے رہتا، دل میں وہ اس کی جگہ ہے، اب یہاں بیٹھ کر وسوسے ڈالتے رہتا کہ ہمارا دماغ ادھر چل جاتا، بچوں میں چل جاتا، کبھی چولہے میں چل جاتا، اور کبھی بازاروں میں چل جاتا۔ اللہ اکبر، ہمارا دل ایسے چلے جاتا، تو وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم کو بھٹکاتے ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اب دیکھیے نماز کے بارے میں ہے، ہم اکیلے فردن جا کے پڑھ لیتے، ایسا نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، دیکھیے واو نون ہے یہاں پر، تو ہم کو کیا کرنا ہے، سب کو بولتے ہوئے جانا ہے کہ چلیے ہم جا رہے ہیں نماز کو، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے جمع کا صیغہ یہاں پر دیکھ کے کہہ رہے ہیں تم قائم کرو صلاح، نماز کو کہتے ہیں، اور صلاح نماز کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ساری نماز ہماری دعا ہے، ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں نا، تو دعائیں ہیں یہ، تو یہی قائم کرنا ہے نماز۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، رزقناہم، رزق دیا ہے ہم نے ان کو، ينفقون، خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیے ہیں، رزق دیے ہیں، اب رزق کو جب ہم دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں ہم رزق کو، یعنی بانٹتے ہیں، تو وہی ہمارے بینک میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہماری حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہی لوگ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اسی لیے فی سبیل اللہ ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے، کیا، مال کو خرچ کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ دیے ہیں نا ہم کو، تو اسی لیے خرچ کرتے رہنا ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہو گیا اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان ہے۔ کیسا غیب پر ایمان ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھے، ایک بات، اور ہمارا ایمان کیسا، فرشتوں کو نہیں دیکھے، اور سب سے بڑی بات انبیاء کو نہیں دیکھے، انبیاء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، اور جنت کو نہیں دیکھے،
اور دوزخ کو نہیں دیکھے، سب کو نہیں دیکھے، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ غیب پر ہے، تو یہی غیب پر رہنا ہی افضل ہے، افضل ہے یہ غیب پر رہنا ہی، ہمارا ایمان، ہمارا مسلمان ہونا بہت ہی اللہ کے نظر میں افضل ہے، اسی لیے ہم کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، مخلوقات، اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے ہم کو، یعنی بہت عزت والی قوم، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، اب ہم ہیں اشرف المخلوقات، اسی لیے کہتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھ کے، یہ سب نہیں کر کے کیا بولتے کہ ہم ڈائریکٹ بخشے جائیں گے، ہمارے لیے جنت نہیں، سب کو نیکیاں کرنا ہے، نمازیں درست کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں تک ہو گیا ہے، اب آگے چلتے ہیں، والذین، اور جو لوگ، جی ابھی ایک منٹ، آتے رہتے ہیں بہنیں، جی اب آگے چلیں گے، والذین، والذین جو لوگ کیا کرتے ہیں، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، جو انزل، اتارا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کیا بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی طرف کیا اتارا گیا، قرآن اتارا گیا، جو ہمارے ساتھ ہے، اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور گروپ میں آ کے بہنیں پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چن لیے، اسی لیے وہ گروپ میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ہاں جو نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، گروپ میں ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیے، اسی لیے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سوچنا ہے، تو یہ گروپ میں ہم ہے رہ کے بھی نہیں پڑھنا، کیا ہے یہ؟ شیطان کے بھائی بن جانا ہے، تو اسی لیے ہم کو پہلے تمام کام چھوڑ کے سب سے پہلے یہ چیزوں میں جانا ہے، یعنی تجوید، تفسیر، گرامر، یہی جیسے سب سے پہلے گھر کا کام کر کے یہی کتاب لے کے بیٹھ جانا ہے، یہ سیکھ کر ہم کو کیا کرنا ہے، جلدی سے سکھلانا ہے، دین کی دائی بننا ہے، ہم کو دین کی دائی بننا ہے، ہم کو جلدی سے، ہمارے خاندانوں پر ذمہ داری ہے، خاندانوں پر اب ذمہ داری ہے، اب کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہمارے خاندانوں پر ذمہ داری ہے، ہم کو ایمان، یعنی ایمان پکا کرنا ہے، یہی کلاسوں میں جڑ کے، ہمارا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے نا، تو اسی لیے بڑھانا ہے ایسے کلاسوں میں جڑ کے، تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، کیا اتارا گیا، قرآن، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، بما انزلہ، جو اتارا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، من قبل کا، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے کیا تھی، یہ تھی کتابیں تھی، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر، لکھیے آپ لوگ کاپی میں لکھیے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل کس پر اتاری گئی، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، ٹھیک ہے، اور زبور کس پر اتاری گئی، زبور داؤد علیہ السلام پر، سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی زبور، ٹھیک ہے، اور داؤد علیہ السلام کون تھے، سلیمان علیہ السلام کے والد تھے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑتے تھے، سبحان اللہ، اور جانوروں کی بولی جانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سب ہم کو یاد رکھنا ہے، خالی مسلمان بننا نہیں ہے ہم کو، مسلمان بن کے بھی کیا کرنا ہے، اچھے سے عبادت کرنا ہے، اور دین کو پھیلانا ہے، اور عمل کرتے ہوئے، ایسا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جو عمل سب معلومات رکھ کے نماز نہیں پڑھتا، تو اسی لیے ہم کو سب معلومات کے علاوہ بھی اچھے سے کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اچھے سے عبادت کرنا ہے، جی اب آگے چلتے ہیں،
ہاں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، اور پہلے ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے، یعنی ہم کو ایمان قرآن آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رہنا ہے نا، ہم کو فرشتوں کے ساتھ ساتھ کتابوں پر بھی، اور یہ کتاب جو آسمانی کتابیں ہیں 4 ہے نا، اور قرآن شریف کو ملا کر اس پر بھی ہم کو ہمارا ایمان ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں اولائکا، اب یہاں پر رکوع ہے، دیکھیے یہ اولائکا، یہی لوگوں پر، ایسے ہی لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر اور اللہ پر، فرشتوں پر، انبیاء اور بہت ساری کتابوں پر ایمان ہے ان کا، غیبی یعنی تقدیر پر ان کا ایمان ہے، اور جنت کو نہیں دیکھے، دوزخ کو نہیں دیکھے، تو نہیں دیکھ کر بھی سب پر ایمان ہے، تو ان کا ایمان، ان کا مسلمان ہونا بہت افضل ہے۔ اولئک، ایسے ہی لوگ، علی ہدم، کیا ہے یہ، ایسے ہی لوگ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب سوچئے آپ کہاں تک ہے، کیا آپ کے اللہ پر ایمان تو ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن دل سے لگا کے پڑھ رہے ہیں، اور جو کیسے عمل کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کیا اتنی دعائیں، اب دیکھیے صبح سے لے کے شام تک دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے ہیں، جیسے کہ بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں، کیا دعا پڑھ کے جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں دعا پڑھ کے، یاد تو رہتا مگر شیطان منہ سے نکالنے نہیں دیتا، ہم نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو اب دعا پڑھ کے اٹھ رہی یا نہیں پڑھ رہی، تو دعا پڑھ کے وہ دیکھ لینا، چیک کر لینا کہ سنت ہماری ہو رہی نہیں ہو رہی، جب ہم سو رہی تو جب دعا پڑھ کے سو رہی یا نہیں سو رہی، یا ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہی، اللہ اکبر، وہ بھی ہمارا خیال رکھنا ہے، ایسی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، تبھی جا کے ایمان ہمارا پختہ ہوگا۔ تو اب باہر جا رہی، بازار لانے جا رہی، تو باہر نکلتے وقت کون سا پیر ڈال رہی، یہ صحیح سیدھا پیر ڈال رہی کیا دایاں پیر، وہ بھی چیک کرتے رہنا ہے، اور باہر جانے کی دعا ہم پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں، پھر اندر آنے کی سلام کرتے ہوئے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، یہ سب سنت ہم کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ تو یہی لوگ، ایسے ہی لوگ جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنا چیک کرتے رہتے ہیں کہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اولئک، یہی لوگ، علی ہدم، ہدایت پر ہے، من ربہم، ان کے رب کے طرف سے، کیا ہے وہ، ہدایت پر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کیا بولے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت رہتی تو وہ اپنے خاندان والوں کو ہی ہدایت بانٹتے، ٹھیک ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ ایک حبشی غلام کے پاس یہ ہدایت کیسی آتی، میں کیسے ایمان لا لیتا، کیسا میں مسلمان ہوتا، تو اے اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں، یہ بہت اچھی بات ہے، تو اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ یہ بات بولے تھے، تو یہ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر آئے دیکھیے، ہم گروپ میں ڈالے لنک، تو آپ کے دل میں ہدایت تھی، اللہ سے محبت آپ کرتے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے۔ تو چلیے دعا پڑھتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔